السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد. جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ کتاب الرقاق پر مستقل دورہ چل رہا ہے. آج یہ چوتھی نشست ہے. کل 3 نشستیں ہوئی تھیں، آج چوتھی نشست ہے. اور کتاب الرقاق کے اندر جو باقی حدیثیں ہیں انشاءاللہ ان تمام حدیثوں کی آج شرح کی جائے گی. لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جمعی اور سکون کے ساتھ شیخ کے درس سے اور ان کے مواعظ حسنہ اور ان حدیثوں کی شرح سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کی حاضری کو، آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بڑی ہی قیمتی دروس رہتے ہیں شیخ محترم کے. جو لوگ شیخ کے درس کو سنتے ہیں ان تمام حضرات کو اس کا بخوبی اندازہ ہے. یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے، سعادت ہے کہ شیخ ہمیں موقع دیتے ہیں اور ہم شیخ کو براہ راست سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور شیخ کے علم سے اور ان کے دروس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ رب العالمین شیخ کے پاس فرمائے. تو اور مزید میں کچھ کہتے ہوئے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں. اللہ تعالیٰ شیخ کے پاس فرمائے اور تمام کلمات کو، جہود کو شیخ کے درجات میں، موازین حسنات میں اللہ رب العالمین جگہ دے اور ان کی مغفرت کا، درجات کی بلندی کا اللہ رب العالمین ذریعہ بنا. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، اس مجلس میں موجود موقر علماء کرام، جبیل دعوت سینٹر کے متعاونین، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کے لیے مقدر کیا ہے کہ وہ فنا ہوگی. دنیا کی ساری زیب و زینت، یہاں کے بڑے بڑے خزانے، یہاں کی بڑی بڑی عمارتیں، یہاں کے باغات، بڑی بڑی دکانیں، سونا چاندی، زیورات، پیسہ، کھیتی باڑی، ساری چیزیں جو انسان کو اپنی طرف لبھاتی ہیں، ان ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے کہ یہ فنا ہوگا. بلکہ خود انسان جو اس سے استفادہ کرتا ہے، انتفاع کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اس انسان کے لیے بھی مقدر کیا ہے کہ اس کو ایک دن مرنا ہے. دنیا میں ایک کے بعد ایک حوادث آتے رہتے ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی طوفان کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں.
کبھی کسی اور اعتبار سے، اور زندگی بھر انسان اس بات کو دیکھتا رہتا ہے کہ ایک ایک کر کے چیزیں اس کو چھوڑتی چلی جاتی ہیں۔ پیسہ اور اسی طرح سے دنیا کی باقی چیزیں ہمیشہ پاس میں نہیں رہتا ہے۔ دنیا پر آدمی جب نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کبھی چیزیں انسان کو چھوڑتی ہیں اور کبھی انسان چیزوں کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے یہ مقدر نہیں کیا کہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ کبھی چیز کھو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ بہت سے ان کا حال ہی ہوتا ہے کہ جوانی کی زندگی سے شروع کرتے ہیں، اپنے سامنے ایک بڑا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کو دنیا میں کچھ کرنا ہے، اپنا کریئر بنانا ہے۔ ایمبیشن ان کے پاس ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے ایک بڑا مقصد ان کے پاس ہوتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے وہ سارے وسائل جمع کرتے ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے، دنیا میں مقام پانے کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ جوانی سے پہلے ہی ماں باپ اپنے بچوں کی ترقی کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی اس کو خوب پڑھاتے ہیں، سالوں سال آدمی یہ کمانے لائق بنے، پیسہ کمانے لائق بنے، 15 سال کبھی 20 سال بھی، کہ یہ وسائل اس کے لیے ہیں، یہ صلاحیت اس کی کیا کرے گی؟ پیسہ کمانے میں کام آئے گی۔ جتنا ہائر ایجوکیشن ہوگا اتنا بڑا پیکج ہوگا پیسہ۔ پھر جب جوان ہوتا ہے اور فارغ ہوتا ہے دنیاوی تعلیم سے، جاب تلاش کرتا ہے، کبھی ٹھوکریں کھاتا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اور دل کے جیسا جاب نہیں ملتا، کبھی مل جاتا ہے۔ پھر زندگی کی شروعات ہوتی ہے، کافی حصہ زندگی کا گزر چکا ہوتا ہے، پھر پیسہ کمانا جمانا شروع کرتا ہے۔ کچھ روزانہ کے خرچے، مہینے کے خرچے، سال کے خرچے، بچا کے جو بچتا ہے اس کو الگ سے سنبھال کے رکھتا ہے، تجوری میں، بینک میں، یا انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ بہت عقل مند ہوتا ہے کہ 5 کا 10 ہو، 10 کا 100 ہو، اور عمر کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی بڑھتا رہے، وہ پیڑ بنے اس کے لیے، پتھر کی طرح رکا نہ رہے۔ عقل چلاتا ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی نہیں بھی بڑھتا ہے، کبھی ایسی جگہ انویسٹ کرتا ہے کہ سب لے کے بھاگ جاتے ہیں، سب چلا جاتا ہے، اور کبھی بڑھتا بھی ہے۔ عمر دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی خاموشی کے ساتھ، اس کی نگاہ پیسے کے بڑھنے پر ہوتی ہے، عمر پر نہیں۔ اس کا دھیان اسی پر ہوتا ہے کہ میرے پاس جتنے وسائل ہیں برابر جمع ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، مجھے کچھ بننا ہے دنیا میں۔ پھر کار آتی ہے، گھر آتا ہے، ہر موقع پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ نیا گھر لیا ہم نے، لو چابی، نئی گاڑی آئی، یہ چابی، کبھی گھر میں بیوی کو زیورات، کبھی بچوں کے لیے نئی نئی چیزیں، کبھی مشینیں، کبھی کمپیوٹر، کبھی کچھ اور، بچوں کی بھی گاڑیاں، ایک 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 چیزیں انسان جمع کرتا جاتا ہے، اور سوچتا ہے کہ میں انجوائے کروں گا، لیکن وہ وقت آ نہیں پاتا، وہ بس سوار دوڑتا رہتا ہے اور منزل اس کو دکھائی نہیں دیتی کبھی۔ یہ مل جائے گا تو پھر سیٹل ہو جاؤں گا، وہ مل جائے گا تو سیٹل ہو جاؤں گا، اور یہ لگاتار گھوڑے پر دوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ گھوڑا ٹھوکر کھا کے سیدھا کھائے میں جاتا ہے موت کی، اور سارا قصہ ختم۔ مجھے خوش ہونا تھا، مجھے کامیاب ہونا تھا، مجھے دنیا میں کچھ بننا تھا، زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور آدمی چیزوں کے پیچھے دوڑتے 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 اپنی سب سے قیمتی متاع دنیا میں زندگی، وقت، اس کو برباد کر دیتا ہے۔
ایسی چیزوں پر اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، بلکہ صرف وقت نہیں، صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہے، سوچنے کی، بولنے کی، دوڑنے کی، محنت کرنے کی، یہ ساری صلاحیتیں ایسی چیز پر لگاتا ہے کہ جو اس کو چھوڑنے والی ہے یا یہ اس کو چھوڑ کے جانے والا ہے۔ جو چیز ہم سے جدا ہونے والی ہے اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر دینا کتنی بڑی نادانی ہے۔ جس کے لیے خود بقا نہیں ہے، اس کے لیے اپنی اتنی ساری صلاحیتیں، محنتیں، اوقات اور زندگی پوری لگا دینا اور پھر چھوڑ کے چلے جانا، کتنی عجیب بات ہے کہ انسان پوری زندگی لگاتا ہے دنیا میں، تجارت اور دنیا کی چیزیں جمع کرنا ممنوع نہیں ہے، اللہ نے منع نہیں کیا اس کو، لیکن یہ کیسی عقل مندی ہوگی کہ انسان پوری زندگی اور سب کچھ اس کے لیے لگا دے اور چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ ٹھیک ہے یہاں سے جانا ہے، فنا تو نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ باقی ہی نہیں رہا، اس کا وجود ختم ہو گیا، ایک دم زیرو، اس کو باقی رہنا ہے، دنیا سے آخرت میں منتقل ہونا ہے، تو وہ بھی تو زندگی ہے، وہاں بھی محتاجی ہے۔ یہاں فکر کیا ہوتی ہے؟ محتاجی، مجھے محتاج نہیں ہونا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، مجھے ذلیل نہیں ہونا ہے، مجھے لوگوں کے طعنے برداشت نہیں کرنا ہے، مجھے سیلف ڈیپینڈنٹ بننا ہے، بلکہ ایسا بننا ہے کہ میں دوسروں کے کام آؤں، بلکہ میرے پاس اتنا ہو کہ لوگ مجھ کو دیکھ کر رشک کریں۔ آدمی مر جاتا ہے، اگلی دنیا میں، دوسری زندگی میں جب داخل ہوتا ہے، وہاں اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو اور وہاں محتاج اور ہمیشہ کے لیے محتاج رہے، یہ بڑی محتاجی ہے۔ لیکن آدمی پوری زندگی دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا چھوڑ کے نکل جاتا ہے اور وہاں کے لیے اس نے کچھ کیا نہیں ہوتا یا اتنا نہیں کیا ہوتا ہے جتنا کرنا چاہیے تھا۔ بھئی جہاں جتنا رہنا اتنا کرو، دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے، دنیا میں کتنے کی ضرورت ہے۔ آدمی کھانا کھاتا ہے، پیٹ میں کتنی جگہ ہے، 2 وقت کا ایک وقت میں کھا بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے پیٹ کو ایسا بنایا ہے، کتنا کھائے گا؟ پہننے کے لیے ایک وقت میں کتنے کپڑے پہنے گا؟ رہنے کے لیے کتنا بڑا گھر چاہیے اس کو؟ پورا شہر تو نہیں لے سکتا، گاؤں تو نہیں لے سکتا، بس اس کے لیے اتنی ضرورت ہے۔ لیکن انسان کی لالچ، انسان کی حرص پانے کے بعد بھی اس کو دوڑنے سے روکتی نہیں۔ اب بتائیے، ایک آدمی ہے، پہلے کماتا تھا 10,000، کاش کے 20,000 ہو، میرے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، کچھ اور پیسہ ہاتھ میں ایکسٹرا بھی ہونا چاہیے۔ 10 کے 20 ہوتے ہیں، 20 کے 40 ہوتے ہیں، 40 کے 50، 60، 70 ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ بزنس اس کا چل پڑتا ہے اور وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کھیلنے والا بن جاتا ہے۔ ایک دکان نہیں، اس کے کئی مال ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رکنا ہی نہیں جانتا۔ آدمی کی عقل مندی اس میں ہے کہ وہ رکنا جانتا، سلو ڈاؤن ہونا جانتا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حرص حاجت سے زیادہ ہوتی ہے۔ حاجت میں اپنے آپ کھائیں، کھاتے رہیے، پیٹ بول دے گا بس نہیں ہو سکتا، میرے سے نہیں ہو سکتا، آپ رکیں گے، آپ کو رکنا ہی پڑے گا، ورنہ قے کر دے گا آدمی۔ اس کی ایک حد ہے، حاجات کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے زیادہ آدمی نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن حرص کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے لیے اگر ایک وادی ہو سونے کی، دوسری کی تمنا کرے گا، دوسری ہو تیسری کی تمنا کرے گا۔ تو آدمی کی چاہت کی کوئی حد نہیں ہے، اور دنیا میں چاہت پوری نہیں ہو سکتی ہے، حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ جتنا انسان چاہتا ہے اس کے حساب سے دنیا میں نہیں ہے۔ ہمیشگی کی زندگی ہے، پہلے تو یہی چاہتا ہے کہ میں باقی رہوں، باقی دوسرا رہے نہ رہے، میں باقی رہوں۔
تو چاہت اس کے حساب سے نہیں، میں کبھی تھکوں نہیں، کبھی دکھ نہ آئے، کبھی کمی نہ ہو، کبھی ناکامی نہ آئے، کبھی بے عزتی نہ ہو، کبھی پریشانی نہ ہو۔ انسان بہت کچھ چاہتا ہے۔ کیا دنیا ایسی ہے کہ اس کی چاہت کے مطابق ہو؟ نہیں ہے۔ دنیا حاجت کے مطابق اس کے لیے ہے، کھانا پینا، لباس، گھر، یہ ساری چیزیں جتنے بھی وسائل اللہ نے پیدا کیے ہیں یہ اس کی حاجات کے مطابق ہے۔ چاہت کے مطابق آخرت میں ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں، بلکہ ہمارے پاس اور زیادہ ہے۔ دنیا میں انسان کی حاجت کے مطابق ہے، چاہت کے مطابق نہیں۔ آخرت میں، جنت میں انسان کی چاہت سے زیادہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، چاہت کے اتنا نہیں۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، جو چاہیں گے سب ہے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، نعمتوں کے اعتبار سے بھی، اور ایک بہت بڑی نعمت اللہ کا دیدار، جو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ قَالَ لَن تَرَانِي، تو نہیں دیکھ سکتا مجھ کو، تو دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ آخرت میں وہ چیز انسان کے لیے اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، اللہ کو دیکھے گا وہ۔ نعمتیں اتنی زیادہ کہ انسان کے لیے کبھی کمی کا احساس نہیں ہوگا اس میں، اور کبھی یہ نہیں لگے گا کہ ہم تو سوچتے تھے جنت اتنی اچھی، لیکن ویسی نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے۔ کپڑا خرید کے لایا، موبائل خرید کے لایا، گاڑی خرید کر لایا، فلاں چیز لیا، لینے کے بعد کچھ دن استعمال کرنے کے بعد، یا کبھی تو پہلے ہی دن محسوس ہوتا ہے یہ ویسا نہیں جیسا میں سمجھا تھا، جیسا میں سمجھا تھا یہ ویسا نہیں ہے۔ دل بھر جاتا ہے۔ اچھا بھی ہو، دل جیسا بھی ہو اگر، تبھی بھی اس کی ایک حد ہے۔ کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ مجھے یہ پسند ہے۔ صبح، دوپہر، شام، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، بس بول دیتا آدمی، مجھ کو نہیں چاہیے یہ۔ قربانی کے ایام میں دیکھیے، بیوی ہر وقت گوشت جب سامنے لا کے رکھتی ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ہر وقت گوشت نہیں چاہیے مجھ کو، آج بند کرو سب، آج کیا کرو، ترکاری بناؤ۔ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ آپ کو گوشت پسند ہے، ہاں، لیکن بار بار کی تکرار ایک ہی نعمت ہی کیوں نہ ہو، انسان کی طبیعت دنیا میں ایسی اللہ نے بنائی کہ وہ اکتا جاتا ہے۔ جنت میں اکتاہٹ نہیں ہے، آخرت میں اکتاہٹ نہیں ہے۔ آخرت میں آدمی نعمتوں سے تھکے گا نہیں۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا من لغوب، کہ ان کو نہ کوئی تھکن ہوگی اور نہ ان کو اکتاہٹ ہوگی۔ تھکیں گی بھی نہیں، نعمتوں سے انتفاع کریں گے لیکن تھکیں گے نہیں، اور ان کا دل بھی نہیں تھکے گا، نہ جسم تھکے گا نہ دل تھکے گا۔ دنیا میں آدمی کا جسم بھی تھکتا ہے، دل بھی تھکتا ہے، سب آدمی جمع کر لیتا ہے، حرص ختم نہیں ہوتی۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے بلینئرز ہیں لوگ، بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں، اور دنیا میں چاہے امیزون ہو یا اس طرح کی جتنی کمپنیاں ہوں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اور ایک ملک میں نہیں کئیوں ملکوں میں ہیں۔ اس کے مالک کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے مزدور چلا جاتا ہے اپنے گھر پہ، لیکن مالک برابر کمپنی کے ساری کمپنی کے حساب کرتے بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے لیے فرصت نہیں رہتی، وہ لگا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے۔ کہ انسان کی مصیبت یہ ہے کہ زندگی کا ایک حصہ پانے میں خرچ کر دیتا ہے اور دوسرا حصہ بچانے میں خرچ کرتا ہے۔ مینٹین کرنا ہے اس کو۔ جو پوزیشن میں نے پائی ہے بہت محنت سے ملی ہے، اب نیچے نہیں جانا ہے، وہیں رہنا ہے۔ اس کے لیے اس کو چپو چلاتے رہنا پڑتا ہے، رکتا ہی نہیں، وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، بری اس لیے ہے کہ وہ اسی میں لگا رہتا ہے اور اس سے اعلیٰ ترقی کا موقع برباد کر دیتا ہے، جو اصل اس کی زندگی کا مقصد تھا، آخرت۔ گھٹیا نعمتوں کے لیے
اتنا محنت کرتا رہتا ہے، ساری عقل لڑا لیتا ہے، سارے اسباب استعمال کر لیتا ہے، ساری صلاحیتیں استعمال کر لیتا ہے، لیکن اس سے اعلیٰ کا موقع اس کے پاس تھا، ہمیشگی کا موقع تھا، دائمی زندگی کے لیے موقع تھا، اس موقع کو برباد کر دیا اس نے۔ ختم ہونے والی زندگی کے لیے ساری صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے، اور باقی رہنے والی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں بچاتا ہے۔ جو زندگی بچنے والی ہے، رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں بچاتا ہے۔ دیکھیے صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک دنیا کی کوشش کتنی ہے، آخرت کی کتنی ہے۔ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کہ دنیا کے لیے کچھ مت کرو، صرف آخرت کے لیے کرو، یہ مطالبہ نہیں۔ دنیا میں ڈالا کیوں ہم کو؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ دنیاوی مشاغل، ضرورتیں اور دنیا کے کام کاج اور دنیا کے وسائل حاصل کرنا، اس کو بھول مت، یہ بھی کر۔ اور دعا میں بھی ہم کو سکھایا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور دنیا میں بھلائی کے اعتبار سے دین اول ہے، اور اس کے ساتھ دنیاوی منفعتیں اپنی جگہ ہیں، کیونکہ اللہ نے ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی اور حلال کی ہیں، الا یہ کہ وہ جو حرام کیا گیا ہے۔ منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، بلکہ اصل قانون یہ ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس میں اصل اباحت ہے، سوائے ان چیزوں کی جن سے منع کیا گیا، سب اللہ نے حلال کیا ہے سوائے اس کے جس کو منع کیا گیا۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کچھ دنیا میں جو بھی ہے وہ تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آخرت کو بھلا کے، آخرت کی تیاری نہیں کر کے آدمی کے پیچھے پوری دنیا لگا دے، زندگی لگا دے، اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر دے، نادان آدمی ہے یہ نادان آدمی ہے۔ تو زندگی ختم ہو جاتی ہے اور پھر دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے ایسی دنیا میں جس میں اصل جو کام دینے والی چیز ہے وہ مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بلکہ وہاں کام دینے والی چیز ہے ایمان و عمل۔ اس کی تیاری کتنی ہے؟ ہم چیزوں کو بہتر بنانے میں اتنا لگے رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے سے محروم رہ جاتے ہیں، اور اصل کامیابی چیزوں کو بہتر بنانا نہیں ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے ہم کو حاضر ہونا ہے، ہماری چیزوں کو نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حدیث نقل کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، عرب ہے کہ عجم، خوبصورت ہے کہ بدتر، گورا ہے کہ کالا۔ ایک طبقہ خواتین کا خاص کر کے، اور مرد بھی کچھ پیچھے نہیں ہے، خوبصورت دکھنے میں ساری صلاحیتیں انسان خرچ کرتا، بلکہ بعض عورتیں تو شوہر کی تنخواہ کا ایک اچھا خاصا حصہ بیوٹی پارلر پہ خرچ کر دیتی ہیں۔ اچھا دکھنا چاہیے، خوبصورتی، چہرہ مزین ہو، اور مال ہو پاس۔ اللہ اس کو بھی نہیں دیکھتا کون مالدار ہے، دنیا میں ہوتا ہے بھئی یہ مالدار ہے، اس کو سلام کرنے میں پہل کرو، یہ مالدار ہے ان کو بیٹھنے کے لیے خصوصی جگہ دو، یہ مالدار ہیں ان کا احترام کرو۔ دنیا میں عزت مال کی بنیاد پر ملتی ہے، ایسے آدمی کو کوئی حقیر نہیں سمجھتا جس کے پاس مال ہو، بلکہ مالدار کی ہر بات صحیح ہوتی ہے۔ مالدار جب مجلس میں کچھ بولتا ہے کوئی اس کو کراس نہیں کرتا، کیوں؟ مالدار ہے، اس کی ہمیشہ بات صحیح ہوتی ہے۔ دنیا میں مال کی بنیاد پر عزت ملتی ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو خوبصورتی میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے
چاہے وہ چہرے کے اعتبار سے ہو، چاہے اپنے فگر کے اعتبار سے ہو۔ خواتین کی ایک فکر یہ بھی ہے، ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے، موٹاپا چلا جائے ہمارا، ایک دم ٹھیک رہیں ہم، دکھائی دینے کے چہرہ ایک دم خوبصورت ہو۔ بعض اوقات محرمات میں بھی چلے جاتے ہیں، بھووں کو ٹھیک ٹھاک کرنا، اور نہ جانے اس کے بعد سائنس کی ترقی سے تو بہت ساری خرافات اور بھی پیدا ہو گئی ہیں کہ اپنے چہرے کو ایسا بنا، پلاسٹک سرجری کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں لوگ، ہم اچھے دکھائی دیں، ہم اچھے دکھائی دیں، خوبصورت بنیں، دکھیں، پیسہ ہمارے پاس ہو تاکہ ہم دنیا کی ساری زیب و زینت اور دنیا کی ساری نعمتیں خرید سکیں، ساری فیسلٹیز لگژری ہم کو مل جائے۔ پیسہ چابی ہے دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے، عزت کے ساتھ ساتھ لذت سب ملتا ہے یہاں پہ، لذت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے۔ اللہ کے نزدیک مقام ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں ملتا، وہ بادشاہ ہے، وہ رب العالمین ہے۔ دنیا میں ملا تو مل گیا، وہاں نہیں۔ اللہ کے یہاں مقام کیسے ملتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اچھا دکھائی دینے پر نہیں ہے، اچھا بننے پر ہے، اندر سے بننا شروع ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اعمال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا ذکر کیا، اس لیے کہ اعمال کا مدار دل کے صحیح ہونے پر ہوتا ہے۔ دل جب صحیح ہوتا ہے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ دل میں اگر اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، انسان کے اعمال سے ظلم نکل جاتا ہے۔ دل میں اگر حرص نہ ہو تو دنیا میں انسان خیانت نہیں کرتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ دل میں اگر مخلوق کے لیے خیر خواہی ہو تو انسان احسان کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ میں درگزر کا معاملہ کرتا ہے، بلکہ انہیں آخرت کے راستے پر بھی ڈالنے کی فکر کرتا ہے۔ دل اگر صحیح ہو جائے عمل صحیح ہوتا ہے۔ شروعات کہاں سے کرنا چاہیے اصلاح کی؟ دل سے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، یقین دل میں ہوتا ہے، التقویٰ ہونا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ جب زندگی میں آتا ہے تو انسان وسائل کی قلت کے باوجود بھی دنیا میں حوصلے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ برے سے برے حالات، چاہے بیماری کے اعتبار سے ہو، فقر و فاقے کے اعتبار سے ہو، سیاسی بگاڑ کے اعتبار سے ہو، کیسے بھی حالات ہوں، آدمی اس میں دین پر ٹکا رہتا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑتا اور وہ کامیاب ہوگی نکلتا ہے۔ دل کا صحیح ہونا زندگی کے صحیح ہونے کی شروعات ہے کہ انسان کا دل جب صحیح ہوتا ہے پھر اعمال میں اس کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ اعمال کی قبولیت اور رد کا مدار بھی اسی پر ہے کہ دل کیسا ہے، مخلص ہے یا ریاکار ہے۔ ہم اچھا دکھائی دینے کے چکر میں اچھا بننے سے رہ جاتے ہیں۔ کسی نکاح میں جائیں گے، ولیمے میں جائیں گے، لوگوں سے ملاقات کریں گے، اچھا لباس، ہاں سب ٹھیک ٹھاک ایک دم، مرد بھی عورتیں بھی اچھے اچھے زیورات پہن لیں گی عورتیں، اور مزید مزین اپنے آپ کو کریں گی۔ ہم اچھے دکھائی دینا چاہیے۔ ہم ظاہر کی اصلاح میں، ظاہر کو بہتر بنانے میں، خوبصورتی کے اعتبار سے اتنے لگے رہتے ہیں کہ صورت بہتر بن جاتی ہے بعض اوقات، لیکن سیرت وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ اصل تو سیرت ہے۔ صورت وقت کے ساتھ ساتھ جوانی کی خوبصورتی بڑھاپے میں جھریاں بن جاتی ہے۔ چہرے کے نقوش ختم، ہڈیاں کمزور، گوشت لٹکنے لگ جاتا ہے، آنکھیں، زبان، دانت سب ختم، انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں بڑھاپے میں۔ یہ خوبصورتی ختم ہونے والی ہے۔
پھر ساری انرجی اس پر لگا کر بدصورت بن جانا اینڈ میں، اس سے بچا سکتے اپنے آپ کو؟ نہیں بچا سکتے اس سے۔ لیکن سیرت اگر انسان اچھی بنا لے، اپنے باطن کو بہتر بنا لے، اپنے دل کو بہتر بنائیں، یہ بڑھاپے میں بھی باقی رہتا ہے، بلکہ اور نکھر جاتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں انسان اللہ سے اور قریب ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے جب سب ساتھ چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو انسان کو اللہ کے سوا کچھ نہیں، اب اللہ ہی پر ہمارا مدار ہے، تو اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ہمیں شام کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی سب سے قیمتی متاع، ہماری اپنی زندگی، اس کو ایسی چیزوں میں نہ کھپا دیں جن کو چھوڑ کے جانا ہے، بلکہ ان کو ایسی چیزوں پر لگائیں جن کو ساتھ لے کر جانا ہے، اپنی شخصیت۔ اسی لیے جب روح لے کر جاتے ہیں فرشتے، آپ دیکھیں مرتے وقت میں بھی کیا کہا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل واپس چل اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، ایسے حال میں کہ تو راضی اپنے رب سے اور تیرا رب راضی تجھ سے، رضا والی زندگی، اطمینان، رضا اللہ پر، اللہ کے فیصلوں پر، چاہے وہ قدری ہوں، کونی، شرعی ہوں۔ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسے حال میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی۔ داخل ہو جا، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ نیک لوگوں میں شامل ہو جا۔ اب تو دنیا میں سب لوگوں کے ساتھ میں تھا، یا سب لوگوں کے ساتھ ہی، اچھے برے سبھی تھے، لیکن اب فصل ہونے والا ہے، اب تجھ کو کاٹ کے الگ کیا جائے گا، اب تو نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا، اب مکس نہیں رہیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن ہونے والا ہے، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ آج امتیاز نہیں ہے، آج مکس ہے، سب اچھے برے سب ایک ساتھ ہیں، ایک ہی گھر میں، کبھی ایک ہی شہر میں، ایک ہی بستی میں، ایک ہی ماحول میں۔ قیامت کے دن نہیں ہوگا، وہ تفریق ہوگی، نیک الگ برے الگ۔ تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، اچھوں کی صحبت اس کو ملی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بندوں کے ساتھ کر دے گا، چونکہ اس نے اپنا حال اچھا بنایا، اس کا معال بھی اچھا بنے گا۔ یہ سارا جو عنوان ہے کتاب الرقاق کا، اصلاح القلوب، تزکیہ نفس، یہ ساری باتیں کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ اگر یہ صحیح نہیں ہوگا تو ہماری زندگی صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ دل اگر صحیح نہ ہو، انسان کی زندگی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ دل کا بگاڑ سب سے بدترین بگاڑ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا اگر وہ صحیح ہو جائے، پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وہ آدمی کے جسم میں جو ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے آدمی کا۔ دلوں کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے، کیفیات کے اعتبار سے، ارادوں کے اعتبار سے۔ اگر دل میں جذبات صحیح نہ ہوں تو زندگی کھوکھلی ہے۔ وہ اعلیٰ کیفیات جو انسان کے دل میں ہونی چاہیے، اللہ سے قربت کے اعتبار سے، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، اپنا احتساب، اللہ کے محبوب سے محبت، اللہ کے پسندیدہ اعمال سے محبت اور شوق، اللہ سے امید، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اعلیٰ اوصاف ہیں،
اللہ کے آگے بندگی کے جذبات، اپنے حقیر ہونے کا احساس اللہ کے مقابلے میں تواضع، اور یہ ساری جتنی بھی صفات ہیں، یہ اصل کرنسی جس کو جمع کرنا چاہیے، یہ اصل لگژری جس کو جمع کرنا چاہیے۔ مہنگی چیزیں یہ ہیں، لیکن یہ پیسے سے نہیں ملتا، یہ پیسے سے نہیں ملتا ہے، انسان کی نیت اور اس کی کوشش سے ملتا ہے، کیونکہ آدمی عمل کی تکرار سے اوصاف حاصل کرتا ہے۔ آدمی مسلسل جب عمل کرتا رہتا ہے، اس عمل کے نتیجے میں صفات اس کو نصیب ہوتی ہیں، وہ مقام نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ پہلے دن صدیق نہیں بنتا ہو، اور پہلی بار سچ بولنے سے صدیق نہیں بن جاتا ہو۔ لگاتار مداومت جب ایک عمل پر ہوتی ہے جو اس صفت کا حامل ہوتا ہے اور سبب ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جا کر وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو اعلیٰ صفات ہیں، یہ مزاج کا حصہ بن جائیں، اس کے لیے چاہیے کہ انسان ایک دو بار کر کے، ایک بار نماز پڑھ لیا مہینے میں نمازی بن جائے گا، سال میں مجبوری میں صبر کر لیا اور صبر والا بن جائے گا، نہیں۔ کسی عمل کی تکرار اور مداومت سے وہ صفت حاصل ہوتی ہے، وہ مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو دل اصل زمین ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی دکان پہ کام کر رہا ہے، مکان پہ کام کر رہا ہے، اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، دکان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، رینوویشن ہو رہا ہے۔ دل کی تجدید، دل کی اصلاح، دل کی تعمیر، اس کی فکر آدمی نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے سلف اس کا خاص لحاظ رکھتے تھے کہ یہ اصل جگہ ہے، اگر یہ نہیں رہا تو بقیہ پورے دین میں خرابی پیدا ہوگی۔ اور یہ یہود کا مسئلہ تھا کہ ان کے پاس معلومات تھی لیکن ان کے دلوں میں سختی تھی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دلوں میں سختی آ گئی۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، تو ایسے ہو گئے دل تمہارے جیسے پتھر ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ تو ساری برائیوں کی جڑ جو ہے یہ انسان کے دل کا بے حس ہو جانا، احساس نہیں رہنا دل میں، نہ زندگی کے مقصد کا احساس ہو، شعور ہو، نہ غلطیوں کا احساس ہو، نہ اپنے احتساب کا جذبہ ہو، احساس ہی دل میں نہیں۔ برائی ہو جاتی ہے لیکن افسوس نہیں ہوتا ہے، دل مر گیا ہے یا بیمار ہے یا مرنے کے قریب ہے۔ انسان سے برائی ہونا، وہ انسان ہے، لیکن برائی ہونے کے بعد اگر احساس نہ ہو برائی کا، یہ بڑی برائی ہے، یہ خطرے میں بہت زیادہ ہے۔ لہذا اس کے لیے ایسی مجالس کا انعقاد جس میں اللہ کی عظمت، آخرت کی ہولناکی، اللہ کا انعام، اللہ کی سزا، اپنے دلوں کے امراض کا تذکرہ اور اس میں اپنی کوتاہیوں کے اوپر جواب دہی کے احساس کی تلقین، ایسی مجالس اگر نہیں ہوں گی تو آدمی رسمی روبوٹ بن کے رہ جائے گا، وہ سب کچھ کرے گا لیکن ایسی نماز جو خشوع سے خالی ہو لیکن ڈھانچہ بالکل صحیح ہو، کیسی نماز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیابی ایمان والوں کے لیے جب ذکر کی، نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ نماز میں خشوع کا اہتمام ہے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ پستی کو، عبودیت جس میں ہو، کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن بس اس کا نہ اللہ کی طرف دھیان ہے، نہ اللہ کی عظمت کا احساس ہے، نہ اپنی کوتاہی کے بارے میں ندامت ہے، بندگی کے جذبات ہی اس میں نہیں ہے، بس ایک رسمی عمل وہ کر رہا ہے جیسے مشین کرتی ہے۔ تو اللہ کو ایسی نماز نہیں چاہیے۔ معلوم ہے کہ اللہ کو صرف ڈھانچہ نہیں چاہیے اعمال کا، وہ اعمال جو کیفیات والے ہوں وہ چاہیے۔ بعض اوقات ہمارا ڈھانچہ بڑا اچھا ہوتا ہے، برابر حج کر رہا ہے، کس دن کہاں رکنا ہے برابر کر رہا ہے آدمی، عمرے میں کدھر سے کدھر جانا ہے، پہلے صفا آیا مروہ، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے ایسا کرنا ہے، طواف میں اتنے چکر ہیں، ربنا آتنا کہاں پڑھنا ہے پورا ہے، لیکن وہ ربنا آتنا ہے وہ حرم میں ہے لیکن تصویر اپنی نکالتے گھوم رہا ہے، پوری پڑھ رہا ہے برابر،
اور وہ ویڈیو میں پڑھ رہا ہے، لائیو میں پڑھ رہا ہے، لیکن کیا اس طواف میں اللہ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کے آگے ندامت اور اپنی فکر، اللہ تعالیٰ کی طلب، شوق، وہ ساری چیزیں ہیں کیا؟ کہ اور میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں اور میں کتنا پاپی ہوں، میں کتنا گناہ گار ہوں، کتنی کوتاہیاں ہوئیں، اگر اللہ نے دھتکار دیا مجھ کو تو میرا کیا ہوگا؟ میں اپنے گھر میں ایسے کو آنے نہیں دیتا ہوں جس کو میں پسند نہیں کرتا، میں نے ایسا کیا کیا ہے جو اللہ مجھ کو پسند کرے؟ میرے میں کتنی کوتاہیاں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ دھتکار دے، اپنے گھر سے نکال دے تو میرا کون ہوگا بچانے والا؟ کون قریب کرے گا مجھ کو؟ کہاں جاؤں گا میں؟ اس احساس کے ساتھ وہ طواف کر رہا ہے۔ بتائیے صحیح میں اس کو یاد آ رہا ہے کہ میری زندگی میں یہ چیز ہونی چاہیے، میں اللہ کے لیے دوڑنے والا بنوں، جہاں اللہ نے کہا وہاں جاؤ، وہاں، یہاں آؤ، یا میری زندگی حق کے اطراف گھومتی رہے۔ یہ ساری کیفیات جو آدمی کے دل میں ہوتی ہیں، مختلف اعمال میں، صدقات میں بھی آپ دیکھیے، ہر عبادت کی اپنی ایک کیفیت ہے۔ ہم دھیرے دھیرے بعض اوقات دنیا میں دل کے ساتھ لگتے، لیکن دینی اعمال میں صرف جسم کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ عمل کرو، لیکن ہماری فکریں، ہمارے جذبات، ہماری کیفیات نہیں ہوتی ہیں، وہ رسمی عمل بن کے رہ جاتا ہے، ڈھانچہ۔ مقصود یہ ہے ان دروس کا کہ ہمارے اعمال میں خیریت آئے اور ہمارے اعمال میں وہاں اعمال بے روح عمل نہ ہو، کیفیات والے اعمال، بلکہ ہمارا دل نرم ہو کہ ہم کو دعا میں لذت ملنے لگے، توبہ کرتے وقت اللہ کا قرب نصیب ہو، ذکر کرتے وقت اللہ کا دھیان ہو، اللہ کی عظمت کا احساس ہو، اللہ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی خوبیوں کا استحباب، ساری چیزیں آدمی کی زندگی میں ہو۔ لا الہ الا اللہ کہے تو پھر اللہ کے برابر کوئی نہیں، اس کے دل میں بات ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر جب کہ سارے بادشاہ ذلیل ہو جائیں، اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں، کسی کی بڑائی کو ہم اللہ کے مقابلے میں تسلیم نہیں کرتے ہیں، اپنی بڑائی کو بھی آدمی توڑ دے، پھر بڑائی اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ جو چیز ہے الکبریاء اور ردائی، اس کو احساس اس بات کا، بڑائی اللہ کے لیے ہے، پھر میری بڑائی بھی کوئی چیز نہیں، اور میری نگاہ میں کوئی بڑا نہیں، اللہ کے مقابلے میں تو نہیں کوئی بھی۔ اس طرح سے زندگی میں اعمال کا، اقوال و افعال کا داخل ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اتنا تفصیل سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اس سے ہم لوگ محروم ہیں، اور دھیرے دھیرے تیز رفتار زندگی میں محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی طرح سے ہم نے کر لیا، ہو گیا کام، کسی طرح سے ہم نے عمل کر لیا، ہو گیا کام، نماز ہو گئی فٹافٹ، اور روزے ہمارے سب کچھ ہو جا رہا ہے، لیکن وہ کیفیات ہم دھیرے دھیرے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کمپیوٹر کے، روبوٹ کے دور میں ایک اعتبار سے مسلم روبوٹ ہم بنتے جا رہے ہیں، مسلم روبوٹ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو حدیث میں نے بیان کی اس میں یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ کس خاندان کے، کس قوم کے، عرب، عجم، گورے، کالے کون ہیں، اور کتنے مالدار ہیں دنیوی اعتبار سے، کتنا دنیا میں پوزیشن بنی ہوئی ان کی، جاگیر جائیداد کے اعتبار سے ہو یا خود کی محنت سے کمایا ہو، اللہ کے نزدیک یہ اصل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل یہ ہے کہ انسان کے دل کی حالت کیا ہے اور اس کی زندگی میں خیر والے اعمال کتنے ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ چیز ہم کو لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام البخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب الرقاق، یہ ایک حصہ صحیح بخاری میں رکھا ہے، اس میں سب وہ حدیثیں بیان کی ہیں جس میں دل کی اصلاح سے متعلق باتیں ہوں، اور پھر ایک حصہ اس کا آخرت سے متعلق ہے، اس لیے کہ آخرت سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں جو انسان کو ریسیٹ کرے، کیونکہ وہ ہماری پہنچنے کی جگہ ہے جس سے فرار ممکن نہیں، اور اس میں محاسبہ ہے، محاسبے کا احساس انسان کے اعمال کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ جس اکاؤنٹنٹ کو کوئی حساب نہیں لیتا ہے اس کی گڑبڑ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، لیکن جس اکاؤنٹنٹ کو معلوم ہوتا ہے کہ مالک پورا حساب پوچھنے والا ہے اور اپنا حساب بالکل ٹھیک ٹھاک رکھتا ہے، محاسبے کا احساس اعمال کی اصلاح کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں محاسبہ ہونے والا ہے، حساب ہونے والا ہے، لہٰذا یہ جو حساب ہے اس کا احساس انسان کی زندگی کو صحیح کرتا ہے۔
تو اس کے لیے یہ جو احادیث ہیں ان کا پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی ہیں، ان کا مطالعہ ہم کو کرنا چاہیے۔ بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے خاص طور پر ایسی احادیث جمع کی جو رقائق سے متعلق ہیں۔ زہد اور الرقائق عام طور سے کتابیں ہیں، امام ابن مبارک کی ہے، نعیم بن حماد کی ہے، اور بھی اسی طرح سے کئی کتابیں ہیں، تو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے جو بعد میں تحقیق کے ساتھ شائع بھی ہوئی ہیں۔ آج جس باب سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے باب نمبر 51، باب صفت الجنت والنار۔ اس بات کا بیان کہ جنت اور جہنم کی صفت کیا ہے، جنت کیسی، جہنم کیسی۔ امام البخاری نے تعلیقاً حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں وقال ابو سعید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول طعام یأکلہ اہل الجنت زیادۃ کبد حوت، زیادۃ کبد حوت۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا کھانا جو جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کا کلیجہ اس کا حصہ ہوگا، اس کے ساتھ میں جو چربی وغیرہ ہوتی وہ بھی اس میں ہوگا۔ تو مچھلی کا کلیجہ جنتی سب سے پہلے کھائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی تفصیلی حدیث ہے، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ، قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح بنا دی جائے گی، یتکفؤها الجبار بیدہ کما یکفؤ احدکم خبزتہ فی السفر۔ جبار اللہ رب العالمین اس کو ایسا گوندھ دے گا یا ایسا بنا دے گا جیسے تم میں سے کوئی اپنے سفر میں روٹی کو کرتا ہے۔ نزلا لأہل الجنہ، یہ جنتیوں کے لیے اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ ابن حجر نے بہت تفصیل سے یہ ساری باتیں اس حدیث کو بھی لا کر اس پہ گفتگو کی ہے۔ فأتى رجل من اليہود، تو یہودیوں میں سے ایک شخص آیا، فقال بارک الرحمن علیک یا ابا القاسم، اے ابو القاسم، یہ کنیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس یہودی نے کہا رحمان آپ کو برکتوں سے نوازے اے ابو القاسم، الا اخبرک بنزل اہل الجنت یوم القیامہ، کیا میں قیامت کے دن جنتیوں کی مہمانی کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں؟ قال بلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہو۔ قال تکون الارض خبزۃ واحدہ، پوری زمین حشر کے میدان میں پوری زمین ایک روٹی کی طرح بنا دی جائے گی۔ شاید آپ لوگوں نے حدیث سنی نہیں ہوگی۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی نے فرمایا، لوگ بھی تھے موجود، کہا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فنظر النبی الینا ثم ضحک حتی بدت نواجذہ، جیسے اس نے کہا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوری زمین ایک روٹی بنا دی جائے گی روٹی کی طرح، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور آپ ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھ دکھنے لگے۔ ابن حجر کہتے ہیں تعجب کے طور پر یا اس اعتبار سے دیکھو یہودی موافقت کر رہا ہے، مانتے نہیں ہیں، فلا ولا تکونوا اول کافر بہ، اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا، پہلے کافر تو مت بنو۔ تو اس یہودی نے کہا جیسا آپ نے کہا، جیسے نبی نے کہا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ثم قال الا اخبرک بادامہم، میں بتاؤں ان کا سالن کیا ہوگا یا ان کے کھانے کے روٹی کے ساتھ کیا کھائیں گے؟ قال ادامہم بالام ونون، ان کا جو سالن ہوگا یا اس کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے جو بھی غذا ملے گی وہ بالام اور نون ہوگا۔ قالوا وما هذا، صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ثور ونون، یعنی ثور ونون یعنی بیل کا گوشت کی طرح، اور نون مچھلی کو کہتے ہیں، یأکل من زائدۃ کبدها 70,000، اس مچھلی کا جو کلیجہ ہوتا ہے 70,000 لوگ اس کو کھا پائیں گے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہوئی، یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی، اور یہ قیامت کے دن
مچھلی کا کلیجہ جنتیوں کو دیا جائے گا۔ یہ جو بات آئی کہ زمین کو روٹی کی طرح کر دیا جائے گا، ابن حجر نے اس پر کئی باتیں کہی۔ اس میں کہا کہ امکان اس بات کا ہے کہ جنتیوں کو یا نیک لوگوں کو حشر کے میدان سے ہی کھانے کے لیے انتظام اللہ کی طرف سے ہوگا، اور وہ اپنے نیچے سے اس طرح سے روٹی توڑ کے کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی مہمانی کرے گا قیامت کے دن، ابھی وہ جنت میں گئے نہیں ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعَاقَبُونَ بِالْجُوعِ فِي طُولِ زَمَانِ الْمَوْقِفِ۔ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین قیامت کے دن انتظار میں جب موقف میں ہوں گے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہوں گے، انہیں بھوک کی سزا نہیں دی جائے گی، انہیں بھوک کی تکلیف نہیں دی جائے گی کہ بھوکے کھڑے ہیں، بل یقلب اللہ لہم بقدرتہ طبع الارض، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین کے مزاج کو، اس کی صفت کو بدل دے گا، حتی یأکلوا منہا من تحت اقدامہم، یہاں تک کہ اپنے قدموں کے نیچے سے اٹھا کے کھائیں گے۔ نیک لوگ، ایمان والے لوگ، حشر کا میدان ان کے لیے ایسا بنے گا۔ ما شاء اللہ بغیر علاج ولا کلفہ، بغیر محنت کے اور بغیر مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے نیچے سے اٹھائیں گے، کھا لیں گے۔ اللہ ان کو بھوکا نہیں رکھے گا حشر کے میدان میں بھی۔ وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، اور اس میں جو معنی اہل جنت کے لیے مہمانی کا جو لفظ آیا ہے، اَيْ الَّذِينَ يَصِيرُونَ إِلَى الْجَنَّةِ أَعْمَ، یعنی مراد یہ ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے، جنت میں جانے والے بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، داخل ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی ان کے لیے انتظام کرے گا، کیونکہ اہل جنت جب کہا جائے تو اس سے مراد اب جنت میں داخل ہو چکے ایسا نہیں ہے، جانے والے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ من کون ذلک یقع بعد الدخول الیہا او قبلہ واللہ اعلم، یعنی عام ہے، یہ جنت میں جا چکے ان کے لیے بھی اہل جنت بولا جا سکتا ہے، اور جنت میں جانے والے ہیں ان کے لیے بھی اہل جنت کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتیوں کو یا ایمان والوں کو، صالحین کو حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھے گا، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا۔ فتح الباری میں بات ابن حجر نے کہی ہے۔ حدیث نمبر 6548، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنة الى الجنة واہل النار الى النار، یہ اس کی توضیح اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، جنت کے لائق لوگ جنت میں چلے جائیں گے، واہل النار الى النار، اور جنت کے لائق، جہنم کے لائق لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جی اب الموت، موت کو لایا جائے گا، موت کو لایا جائے گا، حتی یجعل بین الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کے درمیان موت کو لایا جائے گا۔ ثم یذبح، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت ہی کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ثم ینادی مناد، پھر پکارنے والا پکارے گا، یا اہل الجنت لا موت و یا اہل النار لا موت، اے جنتیو موت نہیں، اب اے جہنم والو اب موت کسی کو نہیں آئے گی، نہ جنت والوں کو موت آئے گی نہ جہنم والوں کو موت آئے گی۔ فیزداد اہل الجنت فرحا الی فرحہم، یہ اعلان جب ہوگا جنت والو موت نہیں، تو جنت والے ان کی خوشی اور بڑھ جائے گی۔ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ، اور جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان کے غم میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ معلوم ہے کہ جنت میں نعمتیں اور کیفیات بڑھیں گی، گھٹیں گی نہیں، خوشی اور بڑھے گی۔ ایسا نہیں کہ جنت میں گئے خوش ہو گئے بس اب اس سے بڑھ نہیں سکتے، نہیں، خوشی ان کی اور بڑھے گی، اور جہنمی ان کا غم اور بڑھے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یؤتی بالموت کہیئۃ کبش املح، موت کو لایا جائے گا ایک بکری کی شکل میں، ایسی بکری جو سفید اور کالے رنگ والی ہوتی ہے، جس میں دونوں رنگ ہوتے ہیں،
کچھ حصہ اس کا سفید کچھ کالا ہوتا ہے، خاص کر کے پاؤں میں اس طرح سے ہوتا ہے، اور بقیہ جسم کا رنگ کالا یا سفید ہوتا ہے۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، پکارنے والا پکارے گا، یا اہل الجنت فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنظُرُونَ، اے اہل جنت، وہ سر اٹھا کے دیکھیں گے، اور فَيَشْرَئِبُّونَ، سر اٹھائیں گے اور دیکھیں گے، وَيَنظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا، جنتیوں سے پوچھا جائے گا پہچانتے ہو اس کو؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، کہیں گے ہاں، هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، کہیں گے یہ موت ہے اور ہر ایک نے اس کو دیکھا ہوگا، موت کو سب نے دیکھا ہوگا۔ ثُمَّ يُنَادِي يَا أَهْلَ النَّارِ، پھر ندا لگائی جائے گی، اے جہنمیوں، فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنظُرُونَ، وہ بھی سر اٹھا کے دیکھیں گے، فَيَقُولُوا هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا، پہچانتے ہوئی کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، کہیں ہاں ہم پہچانتے ہیں کیا ہے، یہ موت ہے، کیونکہ ہر ایک نے اس کو دیکھا ہوگا۔ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتُ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتُ، اور ان سے کہا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا موت کو، اور کہا جائے گا اے اہل جنت اب تم ہمیشہ رہو گے، موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم تم ہمیشہ رہو گے، تم کو موت نہیں آئے گی۔ ثم قرأ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اے نبی انہیں اس دن سے ڈرائیے جو حسرت والا دن ہے، جس سے لوگ بے عمل، کفار، گناہگار حسرت میں پڑ جائیں گے، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور حال ان کا یہ کہ آج یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس دن سے لوگوں کو ڈرائیے جس میں فیصلہ ہوگا جنت کا، جہنم کا، نیک اور بد کا، اور اس کے نتیجے میں جو برے ہوں گے وہ حسرت میں پڑ جائیں گے، کاش کہ ہم نے کوشش کی ہوتی، کاش کہ ہم نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے غلط کام نہیں کیا ہوتا، کاش کہ ہم ایمان لے آتے۔ وہ افسوس کریں گے، نادم ہوں گے، تو تب نادم ہوں گے، تب افسوس کریں گے، لیکن آج وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان کا حال عجیب ہے کہ وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے کیونکہ اس کے سامنے انجام نہیں ہوتا ہے، کوشش کے دور میں غفلت میں پڑا ہوتا ہے، اور انجام کے دور میں ندامت میں پڑ جاتا ہے۔ جب کوشش کا وقت ہوتا ہے غافل رہتا ہے، پھر جب وقت نکل جاتا ہے، برا انجام سامنے آتا ہے، تو پھر پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کاش میں نے کیا ہوتا، لیکن جب موقع تھا موقع ضائع کر دیتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے۔ تو یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی اور کہا وَهَؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا، جو غفلت میں پڑے ہیں یہ دنیا دار لوگ ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ایمان نہیں لاتے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال القرطبی، امام القرطبی کہتی ہے، ابو العباس القرطبی ہے، یہ وہ قرطبی نہیں ہے جو تفسیر لکھی ہے جنہوں نے، یہ دوسرے قرطبی ہیں، کہتے ہیں قال القرطبی الحکمۃ فی الاتیان بالموت ہکذا الاشارۃ الی انہم حصل لهم الفداء له کما فدی ولد ابراہیم بالکبش، کہتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے، کیوں موت کو لایا جائے گا بکری کی شکل میں اور سب کو دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا، یہ اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ ان کی طرف سے بطور فدیہ اس کو ذبح کر دیا جا رہا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی بجائے کس کو ذبح کیا گیا، جو اللہ کی طرف سے جانور عطا کیا گیا تھا اس کو ذبح کر دیا گیا، دمبا دیا گیا اس کو ذبح کر دیا گیا، تو ان کی طرف سے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اب تم کو موت نہیں ہے، ہم موت ہی کو ذبح کر دے رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں وہ فی الاملح اشارۃ الی صفتی اہل الجنۃ والنار، بکری بھی کیسی لائی جائے گی، کچھ سفید کچھ کالی، تو جنتیوں کی صفت نورانی اور جہنمیوں کی صفت اسود، کالا پن، دونوں اس کے اندر ہوں گے، یہ دونوں کے لیے موت نہیں ہے، نہ جنتیوں کے لیے موت ہے نہ جہنمیوں کے لیے موت ہے، تو دونوں صفات کے ساتھ وہ بکری ہوگی، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، ان کو بھی موت نہیں ان کو بھی موت نہیں۔
لأن الأملح ما فيه بياض وسواد، اس لیے کہ املح اس کو کہتے ہیں جس میں بیاض اور سواد دونوں ہوتا ہے۔ تو ابن حجر نے یہ فتح الباری میں بات کہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بالموت یوم القیامہ، قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا، فیوقف علی الصراط، کہاں ذبح کیا جائے گا؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے صراط پر ہوگا یہ، فیوقف علی الصراط جس کو ہم پل صراط بولتے ہیں، اس پر لایا جائے گا، فیقال یا اہل الجنہ، ندا لگائی جائے گی اے اہل جنت، فیطلعون خائفین وجلین ان یخرجوا من مکانہم الذی هم فیہ، جب پکارا جائے گا اے اہل جنت، وہ گھبرا جائیں گے اس ڈر سے کہ کہیں واپس باہر تو نہیں نکال رہے ہیں، ابھی انٹری ہوئی ہے، ابھی سیٹل نہیں ہوئے پوری طرح سے، تو جیسے ہی اندر گئے فوراً موت کو لایا جائے گا پل صراط پر۔ ابھی بھی ہوا ہے، سب ریسنٹ پاسٹ ہے یہ بالکل ایک دم، اور ابھی جا کے ٹھیک سے سیٹل ہونے میں ہے، پکارا جائے گا جنتیوں۔ تو ہوتا ہے نا اگر کوئی آدمی ایئرپورٹ پہ ہے، امیگریشن سے پاس ہو گیا اور کوئی واپس سے بلا لے اس کو سیکیورٹی، تو کیسا لگتا ہے اس کو؟ کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوگی، کچھ مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ تو جنتی جو ہیں یہ جب جنت میں چلے جائیں گے پکارا جائے گا، جنتیوں ڈر جائیں گے، فیطلعون خائفین وجلین، خوف اور گھبراہٹ ان کے اندر آ جائے گی، ان یخرجوا من مکانہم الذی هم فیہ، ڈریں گے کہ کہیں جنت سے نکالا تو نہیں جا رہا ہم کو۔ ثم یقال یا اہل النار، پھر پکارا جائے گا اے جہنمیوں، فیطلعون، وہ بھی مطلع ہوں گے، وہ بھی سنیں گے آواز، توجہ دیں گے اس طرف، مستبشرین فرحین ان یخرجوا من مکانہم الذی هم فیہ، ان کے دل میں ایک امید پیدا ہو جائے گی، خوشی کی امنگ دوڑ جائے گی، شاید جہنم سے نکالا جا رہا ہے، شاید جہنم سے نکالا جا رہا ہے۔ فیقال هل تعرفون هذا، کہا جائے گا جانتے ہو یہ کیا ہے، پہچانا اس کو؟ قالوا نعم هذا الموت، کہیں گے ہاں ہم پہچانتے اس کو، یہ موت ہے۔ قال فیؤمر به فیذبح علی الصراط، اللہ کا حکم ہوگا اور اس کو صراط پر ہی ذبح کر دیا جائے گا۔ ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون لا موت فيها ابدا، پھر اللہ کی طرف سے اب کبھی موت نہیں آنے والی، تم جس حال میں ہو، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، اب کبھی موت نہیں آئے گی، اب ہمیشہ ہمیشہ تم کو جینا ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی، کہا والذین کفروا لہم نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کے لیے فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہ مریں، موت کا فیصلہ جہنمیوں کے لیے نہیں ہوگا، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، ہم ناشکر انکاری کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ناشکری میں پڑا رہا اور اللہ کے احسانات کا، بلکہ اللہ کی ربوبیت و الوہیت کا انکار کرتا رہا، ایسا بدلہ اس کو دیتے ہیں کہ اس کے لیے نہ موت ہے اور نہ اس کے لیے عذاب میں تخفیف ہے۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں وہ چیخیں گے، چلائیں گے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے ہمارے رب ہم کو جہنم سے نکال دے، ایسی جہنم سے ہم نکال دے جس میں نہ موت نہ جس کے اندر عذاب میں کمی۔ کیوں؟ نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، وہ عمل نہیں کریں گے جو کرتے تھے پہلے، برے اعمال نہیں کریں گے، کفر نہیں، نافرمانی نہیں، حرام کام نہیں، اللہ نکال دے جہنم سے، ہم نیک عمل کریں گے، وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی نصیحت لینا چاہے تو نصیحت لے لے، کوئی اپنے حال پر غور کر کے
اسے زندگی کا مقصد یاد رہیں، یاد آ جائیں تو اس کے لیے کافی ہو جائیں. کیا اتنی عمر نہیں دی تھی؟ وجاءکم النذیر، اور ڈرانے والی بھی تو آئے نا تمہارے پاس. انبیاء آئے، رسول آئے، دعات آئے، بلکہ لوگوں کو موت آئی. علماء نے کہا نذیر میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ کے تم کو لگا نہیں ہم کو بھی جانا ہے دنیا چھوڑ کے، یہیں رہنے کے لیے آئے تھے. تو وجاءکم النذیر، بڑھاپا آیا تم کو. بڑھاپا آیا جو موت کا قاصد ہوتا ہے کہ بڑھاپے نے تم کو یاد نہیں دلایا کہ اب بڑھاپا آ گیا، اس کے بعد اگلا سبب کیا ہے؟ وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تم ظالم ہو، تم نے اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا، بلکہ تم نے اپنی ذات کا بھی اپنی ذات پر خود ظلم کر لیا. اپنے آپ کو جہنم میں ڈلوا کر، اپنے آپ کو جنت سے محروم کر کے. تمہارے پاس اپرچونٹی تھی کہ تم نیک عمل کر کے ایمان لا کے جنت میں جاؤ، تم نے اپنے آپ کو محروم کیا، کیونکہ یہ تمہارے عمل کا انجام ہے. تم ظالم ہو، تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور تم نے اللہ کے حق میں ظلم کیا ہے کفر کے ذریعے سے، شرک کے ذریعے سے، یا اس کی نافرمانی کر کے. ظلم کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہیں دینا. اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اس کو اپنا مالک مان کے چلیں. تو اللہ کو اس کا حق نہیں دیا تم نے، تم ظالم ہو. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اس سورہ فاطر میں اللہ نے بات کہی ہے. تو جہنمیوں کے لیے موت نہیں، اور عذاب میں تخفیف بھی نہیں. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَوْا، جہنمی پکاریں گے، گڑ گڑائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، آواز دیں گے. کس کو؟ فرشتے. یا مالک لیقض علینا ربک، کہیں گے اے مالک، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مطالبہ کرو، ہماری گزارش سفارش پہنچا دو، ہماری بات پہنچاؤ. لیقض علینا ربک، کہ تیرا رب ہمارے لیے موت کا فیصلہ کرتے ہیں. جہنم سے نہیں نکلتے، جنت میں نہیں جاتے، دنیا کا موقع نہیں، کم سے کم ہم کو موت تو آ جائے، یہاں پر ختم ہو جائیں ہم. دنیا میں بھی آدمی جب مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں تو کیا چاہتا ہے؟ موت آ جائے. وہ سمجھتا ہے موت فرار ہے. وہاں بھی جانے کے بعد کہیں گے کہ اے مالک، اللہ سے تم ہماری طرف سے بات پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے موت کا فیصلہ کرتے، مر جائیں ہم لوگ، ختم ہو جائیں ہم لوگ، یہ عذاب سے نجات مل جائے گی ہم کو. اس تکلیف میں ہوں گے، موت مانگیں گے. لیکن فرشتہ کیا کہے گا؟ قال انکم ماکثون، کہے گا نہیں، تم ہمیشہ رہو گے، تم ہمیشہ رہو گے. انکم ماکثون، تو ہمیشہ باقی رہو گے. ان آیات سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم باقی رہے گی، فنا نہیں ہوگی. اور جہنم میں جو کفار، مشرکین، منافقین جو گئے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. کبھی نہ جہنم ختم ہوگی نہ وہ ختم ہوگی. ہاں، جو اہل ایمان جہنم میں گئے ہیں انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جیسا کہ آگے حدیث اس باب میں آئے گی. تو وہ کہے گا کہ انکم ماکثون، تم کو ہمیشہ رہنا ہے. جیسے ہمیشگی جہنمیوں کے لیے ہے، جنتیوں کے لیے بھی ہوگی، لیکن ان کی زندگی بہت اعلیٰ ہوگی. ان کی زندگی لا يموت فيها ولا يحيا، اس میں مرے گا نہیں. سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں ہم پڑھتے ہیں لا يموت فيها ولا يحيا. جہنمی جہنم میں مرے گا نہیں اور جیے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ زندگی کہلانے لائق نہیں ہوگی. ایسی زندگی جس میں راحت نہ ہو، جس میں تکلیف کے بعد تکلیف ہو، عذاب پر عذاب ہو، کوئی کمی نہ ہو، اس سے نجات کی کوئی صورت نہ ہو، یہ کوئی زندگی ہے؟ لا يموت فيها ولا يحيا. یہاں ضمناً ایک بات ابھی ذہن میں ایسی آئی تو اس کو بھی سامنے رکھ دیتا ہوں. اس نے ایک بات یہ کہی ایک مرتبہ
جنت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنتیوں کو جنت میں منی خدا بنانے والا ہے. یہ ایک ہی پوائنٹ پکڑ کے آپ بات کریں کافی اس کے غلط ہونے کے لیے. باقی اور غلطیاں بہت زیادہ ہیں. صحابہ کی شان میں گستاخیاں، نبیوں کی شان میں گستاخیاں، لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے جو بڑا بھیانک ہے. اچھا اس نے اس سے رجوع بھی نہیں کیا، کیونکہ اہل ہوا کی عادت یہ ہوتی ہے بول دیا اس کے بعد رجوع نہیں ہوگا، تأویلات کا طوفان ہوگا، لیپا پوتی جس کو کہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس نے زندگی دی، اس کی رضا کے مطابق جیو، جنت میں جاؤ گے کیا ہوگا صاحب، وہ تم کو منی خدا بنانے والا ہے. کیوں؟ دو وجوہات سے. ایک، جنتی جو چاہیں گے کریں گے. دو، جنتیوں کو موت نہیں. کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. اور الحی القیوم یہ کون ہے؟ اللہ ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر توکل کر جو زندہ ہیں اسے کبھی موت نہیں آنے کی. کہا کہ یہ دو صفات جو ہیں یہ اللہ کی صفات ہیں، جو چاہے کرنا اور ہمیشہ زندہ رہنا. تو جنتی بھی حالانکہ اس میں فیہ نظر، جو چاہیں گے کریں گے ایسا نہیں ہے. اس میں بھی حدود ہیں، اللہ کی رضا کے تابع ہیں، اور اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت کسی اور کے تابع نہیں ہے. اللہ کی حیات ہیں جو کسی اور کے حکم کے تابع نہیں ہے. جنتیوں کی حیات اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، ان کی اپنی نہیں ہے. اور وہ اللہ کی حیات ایسی ہے جس کی کوئی بدایہ نہیں ہے اس کی، هو الاول والآخر. لیکن جنتی دنیا میں آئے ان کی ایک شروعات ہے، عدم سے وجود ملا ہے. کیف تکفرون وکنتم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم پہلے مردہ تھے پھر کیا اس نے. اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. انسان کے اندر حیات آئی، پہلے نہیں تھی اس میں. اللہ کی حیات کی طرح تو یہ حیات نہیں ہے جنتیوں کی، بلکہ اتنی بھی عقل چلانا کافی ہے، مرے ہوئے زندہ ہونے والے وہ قبروں سے نکالے جائیں گے. وہ اذا القبور بعثرت. لیکن کہا کہ ٹھیک ہے دو چیزیں ہیں جو اللہ کی ہیں، جو چاہے کرنا موت نہیں آنا. سوال یہ پیدا ہوتا ابھی کتنا بھیانک ہے دیکھیے. اچھا میں ریاض میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا اور میں نے کہا دیکھیے بہت سارے بابوں کا انکار وہ کرتا ہے، لیکن اس کے ماننے والے بھی جو ہیں اس کو بابا بنائے ہوئے ہیں. اور بابوں کے بارے میں ان کے جو بھی مرید ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بابا کی غلط بھی صحیح ہوتی ہے، اور تأویلات کے جال بنتے ہیں مکڑی کی طرح وہ لوگ اس کی حفاظت کے لیے. بیت العنکبوت. تو کھانا ہم لوگ کھا رہے تھے، میں نے کہا آپ بھی شاید ویسے ہی کریں گے. میں نے کہا نہیں میں ویسا نہیں ہوں. میں نے کہا دیکھتے ہیں. اور پھر جب بات کی کھانے کے بعد تو میری بدگمانی صحیح ثابت ہوئی کہ انہوں نے بھی دفاع کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک ہدایت دے، سمجھنے کی توفیق دے، اور سارے لوگوں کو اور خود اس کو بھی. یہاں سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے آپ کو سمجھانا ہے. اچھا وہ کہتا ہے کہ مخلوق اور خالق اور مخلوق کا فرق رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ تم کو یہ دو چیزیں دینے والا ہے کہ جو چاہیں گے کریں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، موت نہیں. لیکن خالق اور مخلوق کا فرق رکھتے ہوئے تو دو کی قید کیوں، ایک کیوں نہیں؟ ایک بھی تو ہو گیا نا. منی خدا اگر بنایا جا رہا ہے دو صفات کی بنیاد پر تو دو کیوں؟ ایک بھی تو ہو سکتی ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے. یہ ایک صفت ہے، تو اگر ایک صفت میں شریک کر لیا وہ منی خدا نہیں بنتا ہے. دو کی قید کیوں؟
ایک نوجوان سے بات کرتے کرتے میں نے پوچھا کیا ہے، تو کہا دیکھو ہمیشہ زندہ رہیں گے نا وہ لوگ. ہاں. کہا پھر جہنمی؟ تو جہنم سے مجھ کو بات یاد آئی کہ جہنمی جو جائیں گے کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، کیا ان کو موت ہوگی؟ لا يموت فیہا ولا یحیا، موت نہ آنا. یہ تو جہنمیوں کے لیے بھی ہے. تو کیا آپ جہنمیوں کو بھی مین خدا بتاؤ گے؟ پھر ان کو بھی بولو وہ بھی مین خدا ہے، برے مین خدا. اور پھر اس میں جنت اور جہنم کا ہی معاملہ لانے کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی ایک صفت مخلوق مانتے ہوئے، خالق اور مخلوق کا فرق مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا نا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اور انسان کے بارے میں کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. کہ اللہ نے اپنے بارے میں جب کہا اللہ کی طرح کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، تو دو صفات اپنی بیان کی، وہو السمیع البصیر، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا. انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تب بھی کہا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا. تو ہم کہے خالق اور مخلوق کا فرق رکھتے ہوئے ہر انسان دو صفات جو اللہ کی ہیں اس کو ملی ہیں. اگر کوئی ایسا کہے کہ خالق اور مخلوق کا فرق رکھتے ہوئے دو صفات انسان کو ملی ہیں کہ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا دیکھتا ہے، تو پھر کیا آپ کفار کو بھی مین خدا کہیں گے؟ کیونکہ یہ دو صفات تو مخلوق اور خالق کا فرق رکھتے ہوئے کفار کو بھی ملی ہیں. اور پھر انسان کی قید ہی کیوں؟ انسان ہی سنتا دیکھتا ہے، پھر سارے جانور، جس میں خنزیر کو بھی آپ جوڑ لیں، کتے کو بھی آپ جوڑ لیں، سنتا دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ سنتا ہے، دیکھتا ہے، تبھی تو آواز پہ آتا ہے، سن کے آتا ہے، دیکھ کے آتا ہے. تو جانوروں میں بھی سننے اور دیکھنے کی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. اس طرح کی جو منطقی اعتبار سے بتانا اپنی طرف سے، یہ انسان کو کتنی دور لے جاتا ہے کہ وہ بالکل جانوروں کو بھی نعوذ باللہ منی خدا بنا دے گا. پھر اس میں جنت میں جانے ہی کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں ہی بنا دیا منی خدا. کیا فرق رہا آپ بتائیے؟ ہاں، لیکن خالق اور مخلوق کا فرق یاد رکھتے ہوئے آپ دیکھیے عقیدہ کتنا دور تک جاتا ہے کہ انسان جانوروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیتا ہے اور اس کو بھی مین خدا بولنے لگ جاتا ہے. اس کا لازمی نتیجہ ہے، اگرچہ وہ نہیں بولتا ہے ایسا، لیکن یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اگر اسی قانون کو مان لیا جائے، اسی طرز فکر کو اپنایا جائے، تو کل کو کوئی آدمی جانور کو بھی مین خدا بنا دے گا، بلکہ شیطان کو بھی، کیونکہ شیطان بھی سنتا دیکھتا ہے. فرعون کو بھی، وہ بھی سنتا دیکھتا تھا. سوچئے کیا یہ طریقہ ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کا؟ کیا سلف میں کسی نے کہا جنتی منی خدا بنیں گے؟ اس لیے دیکھیے سلف کا عقیدہ بہت ضروری ہے. اب اس نے کیا کیا؟ آیت پیش کی نا، حدیثیں بتائی، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جو چاہیں گے ملے گا، جو چاہیں گے کریں گے، ایسا نہیں، چاہے ملے گا ان کو. ہر چیز نہیں کر پائیں گے. کسی جہنمی کو جنت میں لا سکتے ہیں، کافر کو نہیں کر سکتے، ان کی حدود ہیں. تو اس طرح سے بعض اوقات ایک آدمی اپنی عقل چلا چلا کے دین کے معاملے میں بات جب کرنے لگتا ہے اور سلف کے فہم سے عاری ہو جاتا ہے، تو اتنی دور نکل جاتا ہے کہ وہ بدترین شرک میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. یہ ایسا گھناؤنا عقیدہ ہے کہ وہی حلول والوں کی طرح ان کے ہی مشابہ ہو گیا، انہی کی طرح ہو گیا کہ ہر چیز میں اللہ نعوذ باللہ. تو اس اعتبار سے آدمی ہر جاندار کو تک، ہر مخلوق کو جو سنتی دیکھتی ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بن جائے گا، اسی منطق کو اگر لے لیا جائے تو. لیکن خالق اور مخلوق کے فرق کو یاد رکھتے ہوئے سوچئے. تو اگر آدمی واقعی عقل رکھتا ہو تو ایسا آدمی کبھی عقیدہ نہیں رکھے گا. تو یہ جو چیز مجھ کو یاد آئی یہاں پر کہ لا يموت فیہا ولا یحیا یا جہنمی انکم ماکثون، تم ہمیشہ رہو گے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی محض آیات اور محض احادیث کا اپنا مطلب کچھ بھی لے کر نئے نئے فلسفہ نہیں،
فلفساں، ایسی چیزیں گھڑنے سے بچے۔ سلف کا عقیدہ پیارا پیارا، سیدھا سیدھا، ٹھیک ٹھیک، اچھا اچھا، جنت میں لے جانے والا، اس کو اپنائیں۔ اپنی منطق استعمال اگر آدمی کرنے، دیکھیے عقل اگر وحی سے عاری ہو جائے تو جہالت جنم لیتی ہے، بدترین جہالت جنم لیتی ہے۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے، دنیا میں بہت سیانہ بنا پڑتا ہے، اتنے سارے فالوورز ہیں، لیکن کوئی ایک فالوور ہے جو بولے بکواس ہے، یہ غلط بات ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، نہیں، کیونکہ جب محبت کی پٹی آنکھوں پہ بندھ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، اس کے بعد کتنا بھی غلط ہو، لیلا بھی گوری دکھائی دیتی ہے۔ کہ آدمی کو اپنا پیر ہمیشہ صحیح لگتا ہے، پیر جوتا پھینک کے بھی مارے تو مرید خوش ہو جاتا، کسی اور کو نہیں، مجھ کو مارے ہیں، میری تقدیر بن گئی ہے۔ ایسے لوگ، ہم مذاق سے نہیں بول رہا ہوں، ہمارے ایک بابا تھے، کوئی بھی جاتا ان کے پاس پہلے ڈنڈے سے خوب پٹائی کرتے تھے اس کی، اور باہر آتا تھا مار کھا کے بہت خوش، بابا نے میرا پوری جو ہے نحوست نکال دی، بابا نے میری پوری نحوست نکال دی ہے۔ ڈنڈے والے بابا، ہرے بھرے بابا بولتے تھے ان کو۔ جو بھی جاتا تھا، جاتے ہی پہلے اس کا سواگت ہوتا تھا، جس کو بھی کچھ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، بیمار ہیں، کچھ اس طرح کے، لو بابا اس کو لو، جمع کرو اس کو، خوب پٹائی کرتا تو، ہاں جہاں اس کا جی چاہے اس کی پٹائی ڈنڈے سے کرتا تھا۔ اور وہ جو مار کھانے والا ہے وہ بالکل خوش قسمت بن کے باہر آتا تھا، لگا لیکن بابا نے مجھ کو مارے، اب میری ساری بلائیں کیا ہونے والی ہیں، دور۔ اتنی جہالت ہوتی ہے قوم میں، اتنی جہالت ہوتی ہے، ایسی قوم ہے۔ تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ غلط لوگوں کو بھی صحیح مان کے چلتے ہیں۔ تو جو موت کا معاملہ ہے، جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی، کفار و مشرکین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جیے گا نہ مرے گا۔ ایمان والے جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے بھی موت نہیں ہے، وہ بھی ہمیشہ جئیں گے، یعنی کہ جتنے دنیا میں رہا، 40 سال کا تھا، 40 سال جنت میں رہو، اس کے بعد ختم۔ کتنے سال جیا؟ 60 سال، 60 سال جیا، اس کے بعد ختم نہیں۔ اہل جنت ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے، کتنی بڑی بات ہے۔ اچانک ایک بات آتی ہے، کریں گے کیا اتنے دن تک، اور بور نہیں ہوں گے؟ نہیں۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ہمارا جو مزاج ہے اللہ کو نہیں معلوم، ہم کو کیا چاہیے اللہ کو نہیں معلوم۔ آدمی دیکھیے، دنیا میں اللہ رب العالمین نے، ہم آئے نہیں تھے دنیا میں، ماں کے پیٹ میں بھی تھے ایک دم ایسا، ہاں سمٹ کے کم جگہ میں، لیکن دنیا میں ہم کو آنکھ لگے گی، آنکھ کی ضرورت پڑے گی، کان کی ضرورت پڑے گی، ناک کی ضرورت پڑے گی، پھیپھڑے، گردے، تلی اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں، ہڈیاں اور گوشت اور ناخن اور سب کچھ ماں کے پیٹ میں اللہ نے دے دیا۔ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کو معلوم تھا، وہ بچے کو نہیں۔ کوئی فارم فل کیا تھا، مجھے آنکھ چاہیے، ناک چاہیے، کان چاہیے، دنیا میں جانے کے لیے سارا اکوپمنٹ چاہیے، اس نے نہیں بولا تھا، اللہ نے بے مانگے اس کو دیا۔ اس کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ مجھ کو دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جانتا نہیں تھا وہ کچھ بھی۔ دنیا میں اس کو سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، زندہ رہنے کے لیے، پہلے سے اللہ نے رکھی اس کے لیے۔ دنیا میں اس کو بھوک لگے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے سے کھانے کے لیے چیزیں رکھیں، اور پیدا ہوا تو ماں کے سینے میں اس کی غذا کا انتظام کیا۔ جہاں یہ پیدا ہوا وہاں اس کے لیے غذا کا انتظام۔ اس کو نہیں معلوم اس کو کیا چاہیے۔ بہت سارے بولتے جنت میں کھائیں گے کھائیں گے، بور نہیں ہوں گے کیا؟ ایک ہی کھانا کھا کے دنیا میں بور ہوتا ہے نا آدمی، یہاں گھومیں گے وہاں گھومیں گے، تھک جائیں گے، کتنا گھومیں گے؟ ہم جاتے پکنک پہ اور گھومتے، ادھر جاتے ادھر جاتے، سوئٹزرلینڈ گئے، وہاں گئے، سب گھومنے کے بعد ایک بار دل تھک جاتا ہے۔ جنت میں دل تھکے گا نہیں۔ جس نے یہ تھکنے کا قانون بنایا، نہیں تھکنے کا قانون بھی بنا سکتا ہے۔ وہاں اتنے عجائبات ہوں گے کہ آدمی اتنی زندگی پا کے بھی کبھی تھکے گا نہیں، اتنی لمبی زندگی پا کے بھی
کبھی اس کو اکتاہٹ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کے بعد ایک تجدد نعمتوں کا اس کے لیے ہمیشہ. اب اسکرول کرنے والوں کو دیکھیے بھائی، موبائل اسکرول کرنے والوں کو دیکھیے، ان کو صبح اٹھتے ہی جو لگ جاتے ہیں اس کے اندر، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اکتاتے، اور یہ جانا ہے آفس کو، پھر رکھتے ہو ان کو ڈر کی وجہ سے رکھتے ہو، اکتاہٹ کی وجہ سے نہیں بہت تھک گیا بس ہو گیا، نہیں، کیونکہ ایک کے بعد ایک ویڈیو جب آتے رہتے آدمی تھکتا نہیں ہے. تو آپ سوچئے کہ اتنی گھٹیا اور چھوٹی چیز ہے جو فضولیات میں آدمی نہیں تھک سکتا ہے، اعلیٰ نعمتوں سے آدمی تھکے گا؟ ایک کے بعد ایک اس کے سامنے اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں. ایک چھوٹے سے موبائل سے آدمی بور نہیں ہوتا، جب بھی فری ہوا فوراً اس کی جیب سے باہر نکل کے اس کے اندر لگ جاتا ہے. اب سوچیے جنت میں اتنی ساری نعمتیں اور رب العالمین نے کمپنی بنا رہی ہے، فیس بک، یوٹیوب، یہ لوگ بنا رہے ہیں، اس سے بور نہیں ہو رہا. جو مخلوق ہے، انسان ہے، گھٹیا ہیں، اللہ رب العالمین حقیقت میں اتنی ساری نعمتیں اس کے سامنے رکھے گا، کیسے بور ہوگا وہ؟ کتنے سال سے استعمال کر رہے ہیں موبائل؟ کبھی بولے بہت بور ہوگا میں. کوئی آدمی ملا آپ کو، میں گھر پہ رکھ کے آیا، میں بھول کے آیا ہوں. کوئی آدمی کہا میں گھر پہ رکھ کے آتا، میں نہیں لاتا موبائل. کتنے لوگ ملیں گے آپ کو بتائیے؟ بازار میں، مسجد میں، کون ملے گا آپ؟ میں موبائل رکھتا ہی نہیں اپنے پاس. جب ضرورت پڑتی گھر پہ جاتا ہوں، چیک کر کے آتا ہوں. کوئی ہے ایسا؟ ہمیشہ ساتھ میں. سفر میں اگر نکل جائے آدمی اور رہ جائے موبائل فون، آدمی ڈھک یہاں ہوتا ہے ایک دم، جیسے کچھ ایسی چیز چھوٹ گئی کہ اب زندگی برباد ہونے والی ہے. جبکہ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس موبائل تھا ہی نہیں، سفر میں جاتے تھے وہ لوگ. لیکن آج اتنی لازمی چیز ہو گئی ہے کہ آدمی کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ اب معلوم نہیں کیا، سفر میں نہیں گیا ہوں، گھر سے جاب پہ گیا ہوں، قصر بھی نہیں ہے اس میں. لیکن آدمی ایک دم ایسا پچھتاتا ہے کہ کتنا پاگل ہے، تو کیوں نہیں جیب میں رکھا؟ ہاں، کنگھی کرتے وقت میں وہاں رکھ دیا اور پھر کنگھی کر کے نکل گیا. محروم نہیں، اتنا عادت اس کو، جبکہ وہ روزانہ ایک ہی چیز دیکھ رہا ہے. جنت میں حقیقت میں وہ نعمتیں دیکھے گا، کھائے گا، پیے گا، لذتیں اس کو ایک کے بعد ایک ملیں گی، تو وہ کبھی اکتائے گا نہیں. تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ لامحدود زندگی ہوگی تو کریں گے کیا. وہ زندگی اتنی لمبی ہوگی، لیکن اللہ کی طرف سے ایک کے بعد ایک نعمتیں جو اس کے پاس آئیں گی، ان کی لذت کبھی پرانی نہیں ہوگی. ان کی لذت کبھی اس کے لیے پرانی نہیں ہوگی، کبھی اس کا دل تھکے گا نہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھنا ضروری ہے اس کو. اکثر لوگ جو جنت کے بارے میں سنتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہم تو بور ہو جائیں گے وہاں پہ. تو نہ وہاں بڑھاپا ہے، نہ وہاں موت ہے، نہ وہاں بیماری ہے، نہ وہاں بوریت ہے، نہ وہاں دکھ ہے، نہ خوف ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی آدمی کے لیے پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کچھ نہیں وہاں پہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، یہ جنتی لوگ ہیں. اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں. فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. جنت کے 100 درجات ہیں، سب سے اوپر الفردوس ہے. وہیں سے ساری نہریں شروع ہوتی ہیں جنت کی. دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، ساری نہریں وہاں سے، شراب کی نہر وہیں سے شروع ہوتی ہے. اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. الفردوس کی چھت رحمان کا عرش ہے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، کبھی وہ ٹرانسفر کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہاں سے تحول ہو، کہ یہاں سے ہٹا کے ہم کو کہیں اور رکھو، نہیں جم رہا یہاں پہ. کبھی نہیں بولیں گے. کبھی وہ نہیں کہیں گے کہ ہم، کبھی وہ چاہت نہیں کریں گے، بولنا تو بہت دور کی بات ہے. لا یبغون عنہا حولا، وہ کبھی اس بات کی چاہت نہیں کریں گے کہ جنت سے ہم کو منتقل کیا جائے، یہاں سے کہیں اور ہمارا ٹرانسفر ہو. کبھی نہیں چاہیں گے.
سوچیے، اللہ نے اتنا ہی بتا دیا، اتنی اچھی جنت ہے کہ تم کبھی نہیں چاہو گے کہ جنت سے تم نکلو، کبھی نہیں چاہے گا جنت ہی۔ تو یہ سورۃ الکہف میں اللہ نے بات کہی ہے۔ تو یہ جنت کے بارے میں باتیں ہیں جن کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ وقت ہو گیا۔ حدیث نمبر 6549 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا، ان کو پکارے گا، اے جنتیوں، یا اہل الجنہ، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک، وہ کہیں گے لبیک اے اللہ ہم حاضر ہیں، کیا فرمان ہے؟ فیقول حل رضیتم، اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو؟ حل رضیتم، سب کچھ نعمتیں جو بھی ہے راضی ہو، تم خوش ہو، کوئی شکایت تو نہیں، کوئی کمی تو نہیں، راضی ہو؟ راضی ہو گئے؟ فیقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك، جنتی کہیں گے اے اللہ ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے، مخلوق میں کسی کو تو نے نہیں دیا وہ ہم کو دیا تو نے، کسی کو نہیں ملا ہے، جنت کی نعمتیں کس کو ملی ہے؟ مخلوق میں تو نے کسی کو جو عطا نہیں کیا وہ تو نے ہم کو عطا کیا، ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے اللہ؟ جو بندہ دنیا میں فقر و فاقے میں اللہ سے راضی تھا، بیماری میں اللہ سے راضی تھا، دنیا کی تکلیفوں میں اللہ سے راضی تھا، راضیۃ مرضیہ، صبح شام جو بولتا تھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو اللہ کو رب ماننے پر راضی تھا کہ میرا رب جیسا چاہے، بیمار کیا میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم غلام ہیں، اللہ ہمارے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے، کیا تمہارا اللہ پریشان کرا تم کو؟ ہاں اللہ کیے تو ہم راضی اس سے، بیمار بھی کرتا تمہارا اللہ، اللہ چاہے شفا دے چاہے بیماری آئے، ہمارا رب جو چاہے ہم اس سے راضی ہیں۔ دنیا میں اس کی زندگی کا ریگولر روٹین یہ تھا، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا، اور بہت سارے تقریباً سارے علماء کہتے ہیں رضا صبر سے اوپر کا مقام ہے۔ صبر بس یہ ہے کہ آدمی شکایت نہ کرے، گڑبڑ نہیں کرے مصیبت میں، رضا صبر سے اوپر کا مقام ہے کہ آدمی راضی رہے، اس کے دل میں کوئی مزاحمت نہ ہو، بلکہ اللہ کی پسند کو وہ خود پسند کرے، چاہے مشقت میں ہو چاہے مصیبت میں ہو، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ یا کچھ لوگوں کے ساتھ، جس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کا معاملہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، تو جو اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ سے راضی رہنا، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی رضا بڑی چیز نہیں ہے، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، اللہ کا بندے سے راضی ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہونا بندے سے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو جو دنیا میں ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا تھا جنت میں راضی نہیں ہوگا، وہ جنت میں تو ڈبل راضی ہوگا، وہ نہیں، ناراض ہونے کی بات کیا ہے یہاں پہ؟ جنتی ایکسپلین کریں گے اپنی سچویشن کو، کہیں گے کہ اللہ کیسے راضی نہیں ہوں گے ہم لوگ، تو نے اتنا ہم کو سب کچھ دے دیا کہ تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو بھی نہیں دیا اتنا۔ معلوم ہے کہ اس حدیث سے یہ جملہ ہے، کسی جنتی کو اپنی نعمتوں میں کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ دیکھو دوسروں کو کیا کہہ دیا، میرے کو ایسی جنت، ایسا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ ہر جنتی کو اس بات کا احساس ہوگا مجھے بہت ملا ہے، کمی کا احساس بھی غم ہے نا،
تو جنتیوں سے جب پوچھے، اور سارے جنتیوں کا یہ حال ہے، کچھ ایک طبقے والے، اوپر والے نیچے والے نہیں، جنتیوں کو احساس ہوگا، کہیں گے اللہ ہم کیسا راضی نہیں ہوں گے، یعنی راضی ہوں گے، کیونکہ تو نے ہم کو وہ سب کچھ عطا کیا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ تو ہر جنتی کا یہ احساس ہوگا مجھے وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا ہے۔ فَيَقُولُ أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، اللہ کہے گا میں تم کو ایک ایسی چیز عطا کرنے جا رہا ہوں جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی بڑھ کے، اس سے بھی افضل ہے۔ قالوا یا ربی وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، جنتی کہیں گے اللہ اس سے افضل کیا ہو سکتا، اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں اپنی رضا تمہارے لیے حلال کیے دے رہا ہوں، اب اس کے بعد میں تم سے کبھی 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 ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے راضی۔ مالک کبھی راضی ہوتا کبھی ناراض بھی ہوتا، اس لیے آدمی ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ باس خوش ہے لیکن کب موڈ چینج ہو جائے اور فائر کر دے بول نہیں سکتے۔ کمپنیوں میں کام کرنے والے ڈر میں رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کب بلائے آفس میں اور کہے اے لو انویلپ یو کین گو، کمپنی سے تم کو نکالا جا رہا ہے۔ ایسا کیسا میں اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں، ہم جو ہے مطلب بہت سارے لوگوں کو کٹ کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کاسٹ کٹنگ میں تم کو بھی کٹ کر دیا ہم لوگوں نے۔ کب نمبر لگ جائے، ارے اتنا خوش تو تھے نا، کل تو ملے تھے، سلام دعا ہوئی ہماری، میں نے اتنا تمہارے لیے کھانا بنا کے لایا تھا، سب کچھ کیا، پارٹی میں بلایا تم کو، ایسا میرے ساتھ کیوں؟ کچھ نہیں کر سکتے، اوپر سے آرڈر ہے، جانا پڑے گا۔ وی ہیو ٹو لیٹ یو گو، آپ کو بھیجنا پڑے گا، ہم کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو۔ آدمی ہمیشہ ڈر میں رہتا ہے کہ کب معلوم نہیں میرا نمبر لگ جائے، کب معلوم نہیں کمپنی سے نکالا جائے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے کہے گا اب اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں، کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آدمی آج نیکی کیا صبح میں، شام میں کوئی غلطی اس سے ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے والا کام بھی کرتا، اور اسی دن میں آدمی اللہ کو ناراض کرنے والا بھی کام کرتا ہے۔ تو آدمی اس طرح سے غلطیوں اور نیکیوں کے درمیان کروٹیں بدلتا رہتا ہے، معلوم نہیں خاتمہ کس پر ہو۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتیں تو عطا کرے گا، کھاؤ پیو موج مستی کرو، یہاں پر کوئی فرائض تمہارے اوپر نہیں ہے، کوئی تکلیف تمہارے لیے نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ تم سے نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ایک بہت بڑی چیز اللہ عطا کرے گا، اللہ فرمائے گا فلا اسقط علیکم ابدا، فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، اس کے بعد تم کچھ بھی کرو گے اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ بندہ ہر دن سوچتا ہے کہیں ایسا کچھ نہ ہو جائے مجھ سے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، تو وہ انڈر پریشر نہیں ہوں گے ہمیشہ جنتی، سٹریس نہیں ہوگا ان کو کہ کہیں جا رہا غلط تو نہیں جا رہا میں، کچھ کھا رہا غلط تو نہیں کھا رہا میں، حلال ہے کہ حرام ہے، کچھ نہیں، ہمیشہ تم کچھ بھی کرو اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوگی جو جنت میں جنتیوں کو ملے گی، وقت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائیں، اور جنت کے اونچے مراتب اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائیں۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ جزاک اللہ خیر جزاک۔ یہ اعلان ہے کہ اگر ہمارے کسی بھائی نے گاڑی اندر پارک کی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ گاڑی جو ہے باہر پارک کر دیں، کیونکہ آج دعوت سینٹر میں ڈیوٹی ہے، تو جو موظفین آتے ہیں امپلائی ان کے لیے پارکنگ ہے، تو آپ لوگ برائے کرم اگر کسی نے پارک کیا اندر گاڑی تو باہر لگا دیں۔ اللہ خیر دے شیخ محترم کو آپ لوگوں کو بھی، اور کا مختصر انتظام آپ لوگوں کے لیے، اور مغرب کی نماز کے فوری بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ نشست کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت اور حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔